صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے اور آر دلائے اس عیب پر جو واقعہ ہی تم میں عیب وہ موجود ہے، تو تم اس کے بدلے میں اسے نہ گالی دو اور نہ ہی اسے آر دلاؤ اس عیب پر جو اس کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے، ہر شخص، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، لیکن آقا نے منع فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے، آر دلاتا ہے کسی عیب کو جان کر، تو آپ اس کے عیب کو جانتے ہوئے اسے آر مت دلاؤ، اسے تکلیف مت دلاؤ۔ یعنی اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اسے جواب میں گالی مت دو۔ اگر کوئی کسی عیب پر آر دلاتا ہے تو جواب میں آر مت دلاؤ، بلکہ صبر کرو۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی برا بلا کہتے ہیں، تو میں کیا کہا کرتا ہوں؟ میں نے معاف کیا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اس کا ظرف تھا، اس نے اپنا ظرف دکھایا، تو میرا ظرف یہ ہے کہ میں اسے معاف کروں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ میرا ظرف یہ ہے اور میں نے اسے معاف کیا، ایسے ہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ اب اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، کوئی آر دلاتا ہے، تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے اگر آپ جواب نہیں دو گے تو اس کا مواخذہ اس سے ہوگا۔ اور اگر آپ نے جواب دے دیا، مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا یہ بیوقوف ہے، آپ نے بدلے میں بھی کہہ دیا کہ تو بیوقوف ہے، تو حساب تو برابر ہو گیا۔ پھر آپ کو آخرت میں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ نے بدلہ لے لیا، لیکن اگر آپ نے صبر کیا، آپ کو کڑن ہوئی، آپ کو غصہ آیا، آپ نے ضبط کیا، اس غصے پہ صبر کیا، تو رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے آج ہم اس اجر کا اس حال میں بیٹھ کے اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا تو وہاں یہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک ذرا سی زبان کو روکنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنا اجر عطا کر دیا، اور وہاں انسان پچھتائے گا بھی، کاش کہ لوگ مجھے تکالیف دیتے رہتے اور میں اس پہ صبر کرتا رہتا۔ اسی لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کو برا بلا کہے، کوئی آر دلائے، کسی عیب پر آپ کو تکلیف دینا چاہے، تو آپ کیا کرو؟ صبر کرو، سہ جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اور ایک دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حامیم سجدہ میں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ تم اچھائی سے دو۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا، ساتھ ہی یہ بھی رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے صبر کرنے کی عادت ڈالی، اور ایسے شخص جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، رب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنے اندر صبر کی عادت ڈالتے ہیں، جو صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کوئی کچھ کہہ دے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، یہ اس کا ظرف تھا۔ اس نے وہ بات کہہ دی، اس نے آپ سے حسد کیا، اس نے آپ کو برا بلا کہہ دیا، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نے نقصان اپنا کیا بلکہ آپ کو فائدہ دیا۔ پہلی تو بات کہ جو حسد میں یہ ساری باتیں کرتا ہے، تو حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا، جب آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، آپ طاقت رکھنے کے باوجود، آپ اس کا بدلہ لینے کے باوجود آپ صبر کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے، اور اس کا مواخذہ، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اور ایک اور حدیث، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کرتا ہے، اللہ اس دن اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا جس دن اسے سب سے زیادہ معافی کی ضرورت ہو۔